معمولی کچھ بھی نہیں. یہ لوگ پتہ نہیں کیوں اتنی محبت کرتے ہیں. یہ نعت رسول کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ عطا کرتا ہے. تو ان چیزوں کو سیکھیں گے نا, ان چیزوں کو سیکھیں گے تاکہ ہم گناہ اکٹھے کر کے نہ لائیں, نیکیاں اکٹھی کر کے لائیں. اور اگر کوئی ان لیکچرز کو اتنی اہمیت نہیں دے رہا تو میں اس کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا, حضور نعت خوانی سے ضروری ہیں یہ باتیں, یقین کریں ضروری ہیں, یہ فرض ہیں, یہ سیکھنا ہم پہ فرض ہے, فرض عین ہے. الگ الگ سب پہ سیکھنا فرض ہے, ابھی سیکھنا فرض ہے. ہم لوگوں کے عیب اچھال کے, لوگوں پہ جھوٹ باندھ کے کیا کیا کچھ کر رہے ہیں. کب سیکھیں گے حضور؟ مرنے کے بعد سیکھیں گے, ابھی زندگی ہے نا, آج سیکھیں گے انشاءاللہ. آئیے قرآن و حدیث کے حوالے سے پردہ پوشی اور عیب کو اچھالنے کے حوالے سے ایک ترتیب کے ساتھ سنتے ہیں. حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں, ایک مرتبہ نا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں نا تشریف لے گئے. تو نوجوان کو وضو کرتے دیکھا, اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. آپ نے فرمایا, بیٹا باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لو. اس نے عرض کیا, میں نے توبہ کی. ایک اور شخص کے وضو کے پانی کو دیکھ کر فرمایا, اے میرے بھائی بدکاری سے توبہ کر لو. اس نے عرض کی, میں نے توبہ کی. ایک اور شخص کے وضو کے پانی کو دیکھا تو اس سے فرمایا, شراب پینے اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لو. اس نے عرض کی, میں نے توبہ کر لی. سنیے گا, توجہ بڑھائیے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر غیبی باتوں کے اظہار کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے, لہٰذا آپ نے بارگاہ خداوندی میں غیبی باتوں کے اظہار کے ختم ہونے کی دعا مانگی. اللہ اکبر. تصور کیجئے اسلامی بھائیو, اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول فرما لی, جس سے آپ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے. بے مثال آپ کا ہے تقوی تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ. ہے علم و تقوی کے آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ. جو ہم نے ابھی حکایت سنی نا, اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے امام کروڑوں حنفیوں کی عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی شان و عظمت ہے. آپ باکرامت بزرگ ہیں. آپ کی نگاہ ولایت کشف کے ذریعے وضو میں استعمال ہونے والے پانی میں لوگوں کی نافرمانیاں دیکھ لیتی تھی آپ کی نظر. بے شک یہ آپ کی عظیم کرامت تھی, تاہم آپ کو لوگوں کے عیوب پر مطلع ہونا ناگوار ہوا اور دعا کے ذریعے غیبی باتوں کا اظہار ہونا ختم کروا دیا. یہاں وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت کا تو دم بھرتے ہیں, مگر زبردستی الٹے سیدھے سوالات کر کے لوگوں کے عیوب کو اچھالنے میں مشغول رہتے ہیں. یاد رکھیے, بلا مصلحت شرعی جان بوجھ کر کسی مسلمان کا عیب معلوم کرنا یا اچھالنا گناہ, حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں خدائے ستار عز و جل نے دوسروں کی برائیوں کو تلاش کرنے سے یوں منع فرمایا. ترجمہ کنز الایمان, اور عیب نہ ڈھونڈو. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں, یعنی مسلمان کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے حال کی تلاش میں نہ رہو جسے اللہ عز و جل نے اپنی ستاری سے چھپایا ہو. حدیث پاک میں آتا ہے, گمان سے بچو. گمان بڑی جھوٹی بات ہے, اور مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو, ان کے ساتھ لالچ و حسد, بغض و بے مروتی نہ کرو. اے اللہ عز و جل کے بندو, بھائی بھائی بنے رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے,
اس پر ظلم نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے، اسے حقیر نہ سمجھے۔ پھر اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ آدمی کے لیے یہ برائی بہت ہے کہ اپنے مسلمان کو حقیر دیکھے۔ ہر مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون بھی، اس کی آبرو بھی، اس کا مال بھی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں اور عملوں پر نظر نہیں فرماتا، لیکن تمہارے دلوں پر نظر فرماتا ہے۔ محترم اسلامی بھائیوں، کیا خوبصورت نظام حیات عطا فرما دیا نا مسلمان کو۔ مسلمان لالچ و حسد نہیں کرتا تو ناتخواں کہاں کر سکتا ہے؟ حضور یہ تو خاص بندہ ہے، یہ تو خاص مومن ہے، یہ تو آقا کا عاشق ہے، آقا تو اس سے پیار فرماتے ہیں، آقا تو اپنے شناخواں کو عطا کرتے ہیں، تحفے عطا کرتے ہیں، انعام عطا کرتے ہیں، حضور دعائیں دیتے ہیں۔ اللہ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم ناتخواں ہیں، ہم خاص ہیں، ہم خاص الخاص ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو حضور مسلمان بغض بے مروتی نہیں کرتا تو ناتخواں کہاں کر سکتا ہے؟ مسلمان پر ظلم نہ کرے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ہم تو صبح و شام آقا کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، ہمیں کہاں اجازت ہو سکتی ہے؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بلا شبہ خوش نصیب ہے نا وہ مسلمان جو اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے اپنے نفس کی نگہبانی کرتے ہیں اور دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی بجائے شب و روز اپنی ذات میں موجود عیبوں کو دور کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ نیز اگر انہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے عیوب کسی طرح معلوم ہو جائیں تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کے عیبوں کو اچھالنے کی بجائے رضائے الہی کے لیے پردہ پوشی کرتے ہیں اور ثواب آخرت کے حقدار بنتے ہیں۔ عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب کبھی دوسرے کے عیب بیان کرنے کو جی چاہے تو اس وقت اپنے عیوب کی طرف متوجہ ہو جائیں، ان کو دور کرنے میں لگ جانا چاہیے۔ خدا کی قسم یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے خوشخبری ہے جسے اپنا عیب لوگوں کے عیب بیان کرنے سے باز رکھے۔ معلوم ہوا اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبتوں اور برائیوں سے بچنے کا ایک مؤثر طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اندر پائی جانے والی خامیوں کی طرف نظر کرے، کیونکہ جب اس کی نظر اپنی برائیوں پر پڑے گی نا، یقیناً اس کے دل میں یہی خواہش پیدا ہوگی کہ میری ان برائیوں کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ لہٰذا اپنی غلطیوں کو پوشیدہ رکھنے کا یہی احساس اسے اپنے مسلمان بھائی کی غلطی اور برائی کو پوشیدہ رکھنے پر آمادہ کر لے گی۔ آئیے اس زمن میں بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں پر مشتمل چند مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل مسلمانوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کا ذہن ملے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم اپنے ساتھی کی برائیاں بیان کرنا چاہو تو اپنی برائیاں یاد کر لیا کرو۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اے بن آدم، تم اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو پا نہیں سکتے جب تک لوگوں کے عیوب تلاش کرنا ترک نہ کر دو۔ جو عیوب تمہارے اپنے اندر پائے جاتے ہیں نا، اس کی اصلاح شروع کر دو اور انہیں اپنی ذات سے دور کر لو۔ جب تم ایسا کرو گے تو یہ چیز تمہیں اپنی ہی ذات میں مشغول کر دے گی، اور اللہ عز و جل کے نزدیک ایسا بندہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کا بھلائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ رہنے والے فرشتے اسے دعا دیتے ہیں تمہارے لیے بھی اس طرح ہو۔ اور جب کوئی اپنے بھائی کو برائی سے یاد کرتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں اے ابن آدم، تو نے اس کی پوشیدہ بات ظاہر کر دی، ذرا اپنی طرف دیکھ اور اللہ عز و جل کا شکر کر کہ اس نے تیرا پردہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت سیدہ رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں بندہ جب اللہ رب العزت کی محبت کا مزہ چکھ لیتا ہے تو اللہ عز و جل اسے اس کے عیوب پر مطلع فرما دیتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ لوگوں کے عیوب میں مشغول نہیں ہوتا۔ محترم بھائیو، ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جس طرح اپنی برائیوں اور عیبوں کے بارے میں دوسروں سے پردہ پوشی کی خواہش رکھتا ہے، اسی طرح دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا بھی پسند کیا کرے، کیونکہ ایمان کی کامل ہونے کی علامت یہ ہے کہ مسلمان دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جان لو کہ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور بھائی چارے کا کم تر درجہ یہ ہے کہ اپنے بھائی سے ایسا معاملہ کیا جائے جیسے اس کی طرف سے اپنے حق میں پسند ہو۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تم اپنے بھائی سے اپنے حق میں پردہ پوشی، برائیوں اور عیبوں پر سکوت کی امید کرو گے، اور اگر امید کے برخلاف کچھ ظاہر ہو تو یقیناً اس پر غضبناک ہوگے۔ تو یہ کیسی بے عقلی ہے کہ تم اس سے تو پردہ پوشی کی امید رکھو جبکہ خود اس کے عیبوں پر پردہ نہ ڈالو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے حیرت ہے اس شخص پر جو لوگوں کے عیوب تلاش کرنے میں تو مصروف رہتا ہے لیکن اپنے عیوب سے غافل ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مسلمانوں کے عیوب اچھالنے سے منع کرتے ہوئے پردہ پوشی کے فضائل بیان فرمائے۔ ترغیب کے لیے پردہ پوشی کے فضائل پر مشتمل 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اپنی توجہ کو بڑھا لیں۔ ارشاد فرمایا جس نے کسی کا پوشیدہ عیب دیکھا اور اسے چھپا لیا تو اس شخص کی طرح ہے جس نے زندہ دفنائی گئی بچی کو قبر سے نکال کر اس کی جان بچا لی۔ جو عیبوں کو اچھالتے ہیں نا، لوگوں کے عیوب کو بیان کرتے ہیں، آپ اس کا الٹ خود کر لیں۔ کتنا 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 زبردست فرمان عالی شان۔ جس نے کسی کا عیب، پوشیدہ عیب دیکھا اور اسے چھپا لیا تو اس شخص کی طرح ہے جس نے زندہ دفنائی گئی بچی کو قبر سے نکال کر اس کی جان بچا لی۔ آئیے دوسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جب اللہ عز و جل کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اس کے عیبوں پر باخبر فرما دیتا ہے۔ تیسرا فرمان عالی شان، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، خدائے ستار روز قیامت اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس تیسری حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں یعنی اگر کوئی حیات دار آدمی پوشیدہ طور پر نامناسب حرکت کر بیٹھے پھر پچھتائے
تو تم اسے پوشیدہ طور پر ہی سمجھا دو کہ اس کی اصلاح ہو جائے، اسے بدنام نہ کرو۔ اگر تم نے اپنے بھائی کا پردہ رکھا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں تمہارے گناہوں کا حساب پوشیدہ طور پر ہی لے گا، تمہیں رسوا نہ کرے گا۔ ہاں، جو کسی کو تکلیف پہنچانے کی خفیہ تدبیریں کر رہا ہو یا چھپ کر بری حرکتیں کرنے کا عادی ہو چکا ہو تو اس کا اظہار کرنا۔ گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔